ارشد، اس پہ میں بات چیت پہلے بھی کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا ارسٹ وائل فاٹا تھا اور جو کے پی پروونس تھا، چونکہ افغانستان کے ساتھ بارڈر لگتا تھا، تو جو سپل اوور ہوا دہشت گردی کا افغانستان سے ہماری طرف، تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو ہمیں پوری پاکستان کی عوام کی میں نے بات کی، لیکن خیبر پختونخوا کی عوام اور خاص طور پر جو ارسٹ وائل فاٹا کی عوام ہے، جو ہمارے قبائلی بھائی ہیں، ان کو سلوٹ ہے کہ انہوں نے پہلے اس دہشت گردی کا سامنا کیا جہاں پہ دہشت گردوں نے ان کا جینا محال کیا تھا. اس کے بعد جب اسٹیٹ کے فورسز گئیں، آپریشنز ہوئے، تو ان کو آئی ڈی پیز بن کے اپنے گھروں کو چھوڑ کے باہر بھی جانا پڑا. تو اتنی مشکل، اور میرا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور فاٹا میں شاید ہی کوئی ایسی گلی ہوگی جس میں کوئی شہید نہ ہو یا جس میں کوئی ایسا فرد نہ ہو جس نے اس جنگ کا نقصان اٹھایا ہو. تو جتنی بہادر اور جتنی پرعزم قوم ہماری خیبر پختونخوا کی ہے، وہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اب جب ہم کائنیٹک فیز سے گزر چکے ہیں تو اب ہے ان کی ری ہیبلیٹیشن کا، ان کی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کا. وہ ہرٹ ہوئے ہیں، وہ تکلیف میں رہے ہیں. تو ریاست چونکہ ماں ہوتی ہے، یہ کوئی پیزمنٹ نہیں ہوتی کہ اب ہم نے ان کے جو زخم تھے ان پہ مرہم رکھنا ہے، ان کو روزگار دینا ہے، ان کو تعلیم دینی ہے، ان کو صحت دینی ہے. اس میں اگر پی ٹی ایم کے فلیگ میں ہی اگر وہ اپنے جائز مطالبات لے کے آتے ہیں تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. میرے سے پریس کانفرنس میں بھی سوال کیا گیا کہ جی پی ٹی ایم کے خلاف آپ ایکشن کیوں نہیں کرتے؟ تو پی ٹی ایم تو ایک نان وائلنٹ ان کی ایک ڈیمانڈز کے ساتھ وہ چل رہے ہیں. تو ہماری خواہش ہوگی کہ جو بھی پی ٹی ایم کے لیڈرز ہیں اور ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں، وہ ریاست کے ساتھ مل کر اب اس فیز سے کامیابی سے نکلیں.